نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج بیت اللہ۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے اور اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر اٹھائی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے واضح دلائل بھی موجود ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں میں نے عرض کر دی ہیں، دوبارہ سماعت فرما لیں۔ کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج بیت اللہ۔ جس طرح کسی بھی عمارت کو قائم کرنے کے لیے ہمیں 4 دیواروں کی، کچھ ستونوں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس کے اوپر عمارت کا لینٹر ڈالا جا سکے، عمارت کی چھت ڈالی جا سکے، اسی طرح اسلام کا جو لینٹر کھڑا ہے، اسلام کی جو عمارت کھڑی ہے، اسلام کی جو بلڈنگ قائم اور دائم ہے، وہ ان 5 چیزوں پر ہے: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ابھی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام کے ارکان کیا ہیں، وہ خود بخود ہی واضح ہو گئے ہیں۔ یعنی 5 ارکان اسلام ہیں، آپ ان کو 5 ارکان اسلام بھی کہہ سکتے ہیں اور اسلام کی 5 بنیادیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے کلمہ طیبہ۔ چونکہ کلمہ طیبہ ہوگا تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کام آئے گا اور حج بیت اللہ کام آئے گا۔ اگر کلمہ طیبہ ہی موجود نہیں تو باقی اعمال کام نہیں آئیں گے، کیونکہ کلمہ طیبہ اسلام کا مین گیٹ ہے۔ یہاں سے اسلام کے اندر انٹری ہوتی ہے۔ جب اسلام کے اندر داخلہ ہو جائے اس کے بعد دیگر نیک اعمال کا ثواب ملتا ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ حج بیت اللہ ہے، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، تب ثواب ملے گا کہ جب کلمہ طیبہ کے مین گیٹ سے ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم سب کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے مین گیٹ میں داخل ہو کر مسلمان بن چکے ہیں۔ اب ہمارے اوپر باقی چیزیں بھی لازم ہیں، ہم ان باقی اعمال پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بھرپور ثواب ملے گا۔ اور اگر غیر مسلم بھی چاہیں تو اس مین گیٹ سے داخل ہو سکتے ہیں، کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ جب تک کوئی زندہ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، کوئی بھی ہے، جو غیر مسلم ہے وہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس بات کو تسلیم کر لے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے گا اور اس کے بعد جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جب تک کلمہ طیبہ کوئی نہیں پڑھے گا، جتنے مرضی نیک اعمال کریں اس پر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جس طرح کہ غیر مسلم بڑے بڑے سڑکیں بنوا دیتے ہیں، رفاع عامہ کے کام کروا دیتے ہیں، ہسپتال بنوا دیتے ہیں۔ کئی ہسپتال اب بھی جو ہے کافروں کے موجود ہیں، مثلا لاہور کے اندر موجود ہیں، میو ہسپتال ہے، لیڈی ولنگٹن ہسپتال ہے، گلاب دیوی ہسپتال ہے، یہ غیر مسلموں کے بنائے ہوئے ہیں، انگریزوں کے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ اب ان کو جدید شکل دے دی گئی ہے۔ اب ان غیر مسلموں کو دنیا کے اندر تو ہو سکتا ہے کوئی فائدہ پہنچ جائے، ان کی کوئی تعریف کر دے، لیکن آخرت میں اس کا انہیں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کلمہ طیبہ نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ ہوگا تو اعمال پر ثواب ملے گا، ورنہ اعمال پر ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ طیبہ کی دولت ہم سب کو عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو اس حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، ہر بندہ اب اپنے ایمان کا لیول خود چیک کر سکتا ہے۔ یہ پیمانہ ہے، یہ لیول ہے، جس طرح ہم کسی چیز کا لیول چیک کرتے ہیں، لیول کے پیمانے بنے ہوتے ہیں، یہ ایمان کے لیول کے پیمانے ہیں۔ 5 ارکان اسلام، کلمہ طیبہ تو ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کے بعد یہ 4 بچ جاتے ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ایمان کا لیول چیک کرنے کے لیے ہر بندہ اپنے ایمان کا لیول چیک کر سکتا ہے، کسی سے جا کے چیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دیکھے کہ میں کلمہ طیبہ پڑھ کر کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا،
لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے قرآن پر چلوں گا، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے سنت پر چلوں گا۔ اب وہ اس پر چل رہا ہے نہیں چل رہا، ہر بندہ اپنے ایمان کا لیول چیک کر سکتا ہے۔ اسی طرح پھر نماز آ جاتی ہے، نماز کے ذریعے اپنے ایمان کا لیول چیک کر سکتا ہے کہ وہ کتنا بڑا مسلمان ہے، کتنا چھوٹا مسلمان ہے، کتنے درجے کا وہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے روزہ آ جاتا ہے، اس سے ایمان کا لیول چیک ہو جاتا ہے کہ رمضان کے سارے روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ جتنے روزے رکھے گا اتنا ایمان کا لیول ہوگا، ایک دو رکھے گا تو وہاں تک ایمان کا لیول ہے، پورے رمضان کے روزے رکھے گا تو وہاں تک ایمان کا لیول ہے۔ پھر آگے زکوٰۃ آ جائے، اپنے مال کی امیر ہونے کے باوجود زکوٰۃ نکالتا ہے نہیں نکالتا، اس سے اپنے ایمان کا لیول چیک کر سکتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے۔ اسی طرح پھر حج بیت اللہ آ جاتا ہے، جب اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، پیسہ دیا ہے، سرمایہ دیا ہے، بینک بیلنس دیا ہے، اب وہ اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے حج بیت اللہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنے ایمان کا لیول گھر بیٹھے چیک کر سکتا ہے ہر مسلمان، ہر بندہ۔ تو میرے بھائیوں، ہم اگر اپنے ایمان کا لیول چیک کریں تو ہمیں سب کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جب ہم سوچیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے۔ کسی سے سننے کی ضرورت نہیں، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، ان پر اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کلمہ طیبہ اللہ کا شکر میں نے پڑھ لیا ہے، اب کلمہ طیبہ کے جو تقاضے تھے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا اور قرآن کے مطابق عمل کروں گا۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے کہ میں اپنا حقیقی قائد محمد الرسول اللہ کے سوا کسی کو نہیں بناؤں گا، وہ میرے اصل قائد ہیں، میرے ماضی کے قائد بھی وہی ہیں، میرے حال کے قائد بھی وہی ہیں، اور میرے مستقبل کے اصل قائد اور سربراہ بھی وہی ہیں۔ ان کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، کیونکہ وہ میرے نبی ہیں، میرے پیغمبر ہیں، میرے رسول ہیں۔ ان کی بات سے کسی کی بات ٹکرائے گی تو اس کی بات کو ہم دیوار پر دے ماریں گے، اور ہم کسی صورت میں اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے۔ ہم نے اللہ کی ذات کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے، نبی پاک کی ذات کو بھی ماننا ہے اور نبی پاک کی بات کو بھی ماننا ہے۔ ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، نبی کی ذات کو مانتے ہیں لیکن نبی کی ذات کی بات کو نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کا لیول بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حوالے سے اپنا ہمیں ذہن کلیئر کرنا چاہیے اور ارکان اسلام کی پابندی کرنی چاہیے۔ کلمہ طیبہ پہلے ہی موجود ہے، 5 وقت کی نمازیں ہمت کر کے پڑھ لیں، پونا گھنٹہ لگتا ہے 5 وقت کی نمازوں میں۔ روزے تو سال میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں، رمضان کے روزے، وہ سارے ہی فرض ہیں، تو سارے ہی رکھنے، ایک بھی نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، وہ اللہ نے امیروں پہ بنائی ہے، اگر وہ امیر ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں، امیر نہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جو حج بیت اللہ ہے وہ بھی امیروں پر ہے، امیروں پر فرض ہے، جس کے پاس آنے جانے کا کرایہ موجود ہو، گھر والوں کے ضروری اخراجات موجود ہوں، اس کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہے، اور جس کے پاس اتنی گنجائش نہیں اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس پر فرض ہی نہیں ہے، اللہ اسے پکڑے گا بھی نہیں۔ اور اللہ توفیق دے تو عمرہ کرائیں، عمرہ ذرا سستا ہوتا ہے۔ بعض بھائی عمرہ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ اگر میں نے عمرہ کر لیا تو مجھ پر حج فرض ہو جائے گا، اس لیے عمرے کی گنجائش تو ہے لیکن میں کروں گا نہیں، اس لیے کہ مجھ پر حج فرض ہو جائے گا، تو حج میں نے فرض ہونے نہیں دینا، لہذا عمرہ بھی نہیں کرنا۔ یہ مسئلہ بالکل من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو عمرہ کریں، اور اگر اس سے بڑھ کر توفیق دی ہے تو حج بیت اللہ کریں۔ دونوں کا فائدہ یہ ہے، عمرہ کریں گے تب بھی، حج بیت اللہ کریں گے تب بھی بندہ پچھلے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی جنم لیا ہے، سارے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں جو عمرہ کر لیتا ہے اور حج کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ارکان اسلام کی پابندی کرنے اور اپنے گھر والوں سے کروانے اور دوسرے مسلمانوں تک یہ دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔